بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے دوستوں پچھلے ویڈیوز میں تاریخ اسلام میں ہم نے یہ جانا کہ وحی کیسے نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعوت دیا اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ستایا اور ان کے صحابہ کو کیسے ستایا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں روکا، تبلیغ کا کام نہیں روکا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ گندا پرچار جیوں جیوں ویرودھ بڑھ رہا تھا، اسلام کی آواز بھی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا، اگر تمہارا لوگ برائی کر رہے ہیں تو سمجھ لو تم کامیاب ہو رہے ہو، اسی طرح جو ویرودھ بڑھ رہا تھا، اسلام کی آواز بھی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ اس پرچار کو دیکھ کر قریش کی پریشانی برابر بڑھتی گئی۔ انہوں نے دوسری چالیں چلی، انہوں نے مہم چلا دی کہ اسلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوسائٹی سے کوئی اثردار حمایت و ہمدردی نہ ملے۔ حمایت اور ہمدردی سے یہ محرومی انہیں مایوس کر دے گی اور ان کا زور اپنے آپ ہی ٹوٹ جائے گا۔ پورا عرب جانتا تھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ابو طالب کا ہاتھ ہے، ان کے چاچا کا، جو مکہ کے سب سے زیادہ بسردار شخص ہیں۔ سب سے پہلے انہی پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنے بھتیجے کے سر سے ہاتھ کھینچ لیں۔ کس طرح دیکھو، ان پر دباؤ ڈالنے کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن ہر بار قریش کو ناکامی ہوتی۔ اس بار ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ، ابو سفیان بن حرب، ابو البختری، اسود بن عبد المطلب، ابو جہل، ولید بن مغیر، حجاج بن عامر کے دونوں بیٹے نبی اور منبہ اور عاص بن وائل جیسے سردار آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس پہنچے۔ بولے، اے ابو طالب، تیرا بھتیجا ہمارے خداؤں اور دیوی دیوتاؤں کو گالیاں دیتا ہے اور ہمارے دھرم میں عیب نکالتا ہے، ہمارے بزرگوں کو مورخ کہتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کرتا ہے۔ اب یا تو تم اس کو ہمارے خلاف ایسی زیادتیاں کرنے سے روکو یا ہمارے اور اس کے درمیان سے تم نکل جاؤ، کیونکہ تم بھی عقیدے اور مذہب کے لحاظ سے ہماری طرح اس کے خلاف ہو۔ اس کی جگہ ہم تمہارے لیے کافی ہوں گے۔ ابو طالب نے پوری بات ٹھنڈے دل و دماغ سے سنی، دیکھ لو، اور نرمی سے سمجھا بجھا کر معاملہ ٹال دیا۔ یہ لوگ مایوس ہو کر چلے گئے۔ اسی طرح ایک اور وفد آیا، وہ بھی یہی رونے لگا، اے ابو طالب، تم ہمارے درمیان عمر، شرافت اور عزت تجربے کے لحاظ سے ایک بڑا درجہ رکھتے ہو۔ ہم نے مانگ کی تھی کہ اپنے بھتیجے سے ہمیں بچاؤ، لیکن تم نے یہ نہیں کیا، اور خدا کی قسم، جس طرح ہمارے باپ دادا کو گالیاں دی جا رہی ہیں، جس طرح ہمارے بزرگوں کو مورخ بتایا جا رہا ہے اور جس طرح ہمارے دیوی دیوتاؤں کی پکڑ کی جا رہی ہے، اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ تم اسے روکو یا پھر ہم اس سے بھی اور تم سے بھی لڑیں گے، یہاں تک کہ ایک فریق کا خاتمہ ہو جائے۔ ابو طالب نے
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ساری باتیں بتائی. پھر نرمی سے کہا کہ بھتیجے، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کا اٹھانا میرے بس سے باہر ہو. اس وقت ایسی شکل بن گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جمانے کے لیے سہارے کا زور پتھر تھا. وہ کھسکتا نظر آیا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ حق کی آواز کو دبانے کے یہ سب ہتھ کنڈے ہیں. قریش کی اپنی چودراہٹ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. ساہٹ میں جھوٹے الزام، غلط پروپیگنڈے کر کے حق کی راہ سے اس کے راہیوں کو ہٹانے کی چالیں چل رہے ہیں. اس لیے ابو طالب کی ظاہری پھسلن کے بعد بھی آپ اڑگ رہے. جواب دیا، چچا، خدا کی قسم، یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ کر چاہیں کہ اس مشن کو چھوڑ دوں تو میں اس سے رک نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس مشن کو غالب کر دے یا میں اسی جد و جہد میں ختم ہو جاؤں. کس طرح ایمان اللہ نے پیدا کر دیا. ابو طالب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان میں سچائی نظر آئی. بھتیجے کی اڑگتا دیکھ کر بولے، جاؤ، جو کچھ تمہیں پسند ہے اس کی اور لوگوں کو بلاؤ، میں کسی چیز کی وجہ سے بھی تم کو نہیں چھوڑوں گا. ایک اور وقت عمارہ بن ولید کو لے کر پھر آیا. اس بار یہ لوگ ایک اور ہی اسکیم لے کر آئے تھے. ابو طالب سے بولے، دیکھیے، یہ عمارہ بن ولید ہے جو قریش میں ایک مضبوط اور خوبصورت جوان ہے، اسے لے لیجیے. اب سوچ لو کیا کیا دماغ لگایا جا رہا ہے. مطلب کہ اس کی عقل اور اس کی طاقت آپ کے کام آئے گی. اسے اپنا بیٹا بنا لیجیے اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیجیے، جس نے کہ آپ کے باپ داداؤں کے دین کی مخالفت شروع کر رکھی ہے اور آپ کی قوم بکھرتی اور ٹوٹتی جا رہی ہے. اسے ہم قتل کر دینا چاہتے ہیں. سیدھے ایک آدمی کے بدلے میں ہم ایک آدمی آپ کو دیتے ہیں. اس بے تکی مانگ سے ابو طالب بھی تلملا اٹھے. بولے، تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹے کو تو میں لے کر پالوں پوسوں، میرے بیٹے کو تم لے کر تلوار کے نیچے سے گزار دو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. وقت کھسیا کر چلا گیا. آگے چل کر جب مخالف کیمپ نکل کر دو جیالے جوان حضرت حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہ اسلامی کیمپ میں شامل ہو گئے تو قریش میں کھلبلی کی نئی لہر دوڑ گئی. انہوں نے محسوس کیا کہ محمد کی چلائی ہوئی ہوا اتنی کوششوں کے باوجود ہر گھر میں پہنچ گئی. کچھ کرنا چاہیے. ابو طالب کی بیماری کی حالت میں لوگ پھر پہنچے. اس بار سمجھوتے کی نیت سے آئے تھے. وفد نے کہا، جو کچھ ہو رہا ہے اسے تو آپ جانتے ہیں، اپنے بھتیجے کو بلوائیے، اس کے بارے میں ہم سے عہد لیجیے اور ہمارے بارے میں اس کا عہد دلوائیے. وہ اس سے باز رہے، ہم اسے اور اس کے مذہب سے نواسطہ رکھیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بلوائے گئے. باتیں ہوئی.
آپ نے ساری مانگیں سننے کے بعد جواب دیا، اے قریش کے شریف لوگوں. مطلب دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی، اے قریش کے شریف لوگوں، میرے اس ایک کلمے کو مان لو تو پھر عرب و عجم سب تمہارے پیروں تلے آ جائیں گے. اور ہوا، اگر انہوں نے مانا اور ہوا تھا. کتنے یقین کے ساتھ فرمایا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اندھیری رات میں آپ پورے یقین کے ساتھ فرما رہے ہو کہ ابھی سورج نکلنے والا ہے. ابو جہل کیسے اسے سہ لیتا، تنک کر بولا، ہاں تیرے باپ کی قسم، ایک کیوں 10 کلمے چلیں گے. کوئی دوسرا بولا، یہ شخص تو خدا کی قسم تمہاری مرضی کی کوئی بات تو مان کر دینے کا نہیں ہے. اس کے بعد یہ لوگ مایوس ہو کر چلے گئے. حبشہ کی ہجرت. پھر قریش نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح یہ مشن رک جائے. اسلام کی دعوت پر باندھ دیا جائے، پابندی لگا دیا جائے، سچائی کی یہ آواز دب جائے، لیکن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. پھر بھی ہر مصیبت کی کوئی حد ہوتی ہے. پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھر بھی ہر مصیبت کی کوئی حد ہوتی ہے. امتحان کی جن کٹھنائیوں گھڑیوں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، انہیں جھیلنے اور اڑگ رہنے کا انہوں نے ایک یادگاری نمونہ قائم کر دیا تھا. لیکن ظلم و ستم کی چکی کا دور بھی ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا. مسلمان پس رہے تھے، دبائے کچلے جا رہے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا حال دیکھ دیکھ کر کڑھتے، پر کوئی زور نہ چلتا. سہارا تھا تو خدا کے ایمان کا تھا، آخرت کے یقین کا تھا، سچائی کی آخرت جیت کی مضبوط امیدوں کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تسلی دیتے کہ خدا کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. مسلمان بے چین تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ زمین میں کہیں نکل جاؤ، خدا جلد ہی تم کو کسی جگہ اکٹھا کر دے گا. پوچھا گیا کہ کدھر جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف اشارہ کر دیا. نبوت کے 5ویں سال اجازت ملنے کے بعد ایک چھوٹا سا قافلہ 12 مردوں اور عورتوں کا رات کے اندھیرے میں نکلا اور جدہ کے بندرگاہ سے جہاز میں سوار ہو کر حبشہ کو روانہ ہو گیا. اس چھوٹے سے قافلے کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کے ساتھ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی. اس قافلے کے نکلنے کے بعد جب قریش کو خبر ہوئی تو ان کے پیچھے آدمی دوڑا دیے، مگر جب یہ بندرگاہ جدہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کو ٹھیک وقت پر جہاز تیار مل گیا اور وہ اب پہنچ سے باہر ہیں. یہ مہاجر کچھ ہی دنوں رجب سے شوال تک حبشہ میں ٹھہرے کہ ایک افواہ پہنچی، یعنی یہ کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے. یہ سبھی پلٹ آئے، پر مکہ کے قریب پہنچنے پر ہی
معلوم ہو گیا کہ افواہ غلط تھی۔ دوبارہ بڑا قافلہ 85 مردوں اور 17 عورتوں کا حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ حبشہ میں امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ حبشہ میں مسلمانوں کا امن اور سکون کے ساتھ رہنا قریش کی اور زیادہ بے چینی کی وجہ بن گیا۔ وہ ایک جگہ جمع ہوئے، سارے معاملے پر غور کر کے اسکیم بنائی اور عبداللہ بن ربوہ اور عمرو بن عاص کو حبشہ کے بادشاہ کے پاس اپنا خاص دودت بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا، ایلچی بنایا۔ اس مقصد کے لیے نجاشی اور اس کے درباریوں کے لیے قیمتی تحفے تیار کیے گئے اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ ان دودتوں کو حبشہ روانہ کیا گیا۔ حبشہ پہنچ کر یہ لوگ درباریوں اور پادریوں سے سازش کرنے میں لگ گئے۔ ان کو خوب رشوتیں چڑھائیں، لالچ دیے اور ان کے سامنے یہ شکل رکھی کہ ہمارے شہر میں کچھ سرفرو لوگوں نے ایک مذہبی فتنہ کھڑا کر دیا ہے اور یہ تمہارے مذہب کے لیے اتنا ہی خطرناک ہے جتنا ہمارے باپ داداؤں کے دھرم کے لیے۔ ہم نے ان کو نکال دیا تھا تو اب یہ آپ کی پناہ میں آ پڑے ہیں۔ ان کو یہاں ٹکنے نہیں دینا چاہیے۔ اس مقصد میں آپ ہماری مدد کریں۔ ان کی اصل کوشش یہ تھی کہ دربار میں سارا جھگڑا کھل کر نہ آنے پائے اور مہاجروں کو سرے سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ بادشاہ یک طرفہ بات سن کر مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے۔ اسی مقصد کے لیے رشوت اور جوڑ توڑ کے طریقے اپنائے گئے تھے۔ یہ لوگ جب درباریوں اور پادریوں کو مکھن لگا چکے تھے تو نجاشی کے سامنے تحفے لے کر پیش ہوئے۔ پھر اپنا مقصد بیان کیا کہ مکہ کے شریفوں نے ہم کو آپ کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ آپ ہمارے آدمیوں کو ہمارے ساتھ واپس کر دیں۔ درباریوں اور پادریوں نے بھی تائید کی، پر نجاشی نے ایک طرفہ دعوے پر کارروائی کرنے سے انکار کر دیا اور صاف کہا کہ ان لوگوں سے حالات معلوم کیے بغیر میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن دربار میں دونوں فریق طلب کیے گئے، مطلب مسلمان بھی آئے اور قریش کے لوگ بھی آئے۔ مسلمانوں کو جب طلبی کا پیغام پہنچا تو ان کے درمیان مشورہ ہوا کہ بادشاہ عیسائی ہے اور ہم لوگ اپنے اعتقاد اور خیال کے لحاظ سے اس سے اختلاف ہی رکھتے ہیں، تو آخر کیا کہا جائے۔ لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ہم دربار میں وہی کچھ کہیں گے جو کچھ خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، نتیجہ جو بھی نکلے۔ پھر جب یہ لوگ دربار میں پہنچے تو دربار کے آداب کے مطابق نجاشی کو سجدہ نہیں کیا۔ مطلب اس سمے نجاشی اگر دربار میں پہنچے تو نجاشی کو سجدہ کرنا پڑتا تھا، لیکن ایسا مسلمانوں نے نہیں کیا۔ تو درباریوں نے اس سے برا جانا سوال کیا کہ آخر تم لوگوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا کہ ہم لوگ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے اور خدا کے سوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدھے سادے طریقے سے سلام کرتے ہیں۔ اب مکہ کے دوتوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ یہ مہاجر بھگوڑے مجرم ہیں، انہوں نے اپنا ایک نیا دین گڑھ لیا ہے اور ہمارے دیش میں فتنے اور بگاڑ کی جڑ بن گئے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے
اور عیسائی دھرم اور بت پرستی کے مقابلے میں وہ کون سا دھرم ہے جسے تم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے اٹھے۔ انہوں نے نجاشی سے اجازت طلب کی کہ وہ پہلے مکہ کے دودتوں سے کچھ پوچھ لیں، پھر اپنی بات کہیں۔ اجازت ملنے پر انہوں نے پوچھا، کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو مالک کی بے اجازت بھاگ آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں واپس کیا جانا چاہیے۔ عمرو بن عاص بولا، نہیں، یہ لوگ کسی کے غلام نہیں، آزاد شریف لوگ ہیں۔ تو پوچھا، کیا ہم کسی کو ناحق قتل کر کے آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ ہمیں مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیں۔ جواب ملا، نہیں، انہوں نے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا۔ سوال کیا، کیا ہم کسی کا کچھ مال لے کر بھاگے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں اسے ادا کرنے کو تیار ہیں۔ جواب میں کہا، نہیں، ان کے جسم کسی کی ایک پائی نہیں۔ اسی جرح سے جب مسلمانوں کی اخلاقی پوزیشن پوری طرح صاف ہو گئی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ تقریر کی کہ اے بادشاہ، ہم ایک زمانے سے جہالت اور گمراہی کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے۔ ایک خدا کو بھول کر سینکڑوں بتوں کو پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے۔ زنا، لوٹ مار، چوری اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہمارا رات دن کا کام تھا۔ ہمارا ہر طاقتور اپنے کمزور کو کھا جانے پر فخر کرتا تھا۔ غرض یہ کہ ہماری زندگی درندوں اور جانوروں سے بھی گئی گزری تھی۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اس نے ہمارے حال پر رحم فرمایا۔ ہم میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوا جسے اللہ نے اپنا رسول بنایا۔ ہم اس کے خاندان کو جانتے ہیں، وہ نہایت شریف ہے۔ ہم اس کے حالات جانتے ہیں، وہ انتہائی سچا، امانت دار اور پاک دامن ہے۔ دوست اور دشمن سبھی اس کی نیکی اور شرافت کے قائل ہیں۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کو اپنا آقا اور مالک مانیں اور اسی کی بندگی اپنائیں۔ سچ بولے، قتل و غارت سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کی مدد کریں، زناکاری اور دوسری گندی باتوں سے بچیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، غریبوں اور بے سہاروں کی مدد کریں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دیا اور تمام برے کاموں سے توبہ کی۔ اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم مجبور کرتے رہے کہ ہم پھر پلٹ کر انہی کے دین پر آ جائیں، اور اسی غرض کے لیے اب یہ لوگ آپ سے ہماری واپسی کا اصرار کر رہے ہیں۔ بات سچی ہو اور کہنے والا پورے خلوص سے اسے کہے تو وہ اپنا اثر دلوں پر چھوڑتی ہے۔ نجاشی جیسے خدا طرح بادشاہ کا دل پگھل کر موم ہو گیا۔ کہنے لگا کہ ذرا اس کتاب کا بھی کوئی حصہ سناؤ تو تم لوگوں پر اتری ہے۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ اللہ کی آیتیں سن کر بادشاہ کا دل پگھل اٹھا، اس کی آنکھ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ وہ بے اختیار پکار اٹھا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کا عکس ہیں۔ بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی رسول ہے جن کی خبر یسوع مسیح نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھ اس رسول کا زمانہ ملا۔ ساتھ ہی فیصلہ کیا کہ مہاجروں کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ کارروائی ختم ہوئی اور ان کا مکہ کے دودتوں پر مایوسی چھا گئی۔
دوسرے دن قریش نے ایک اور چال چلی، دربار میں جا کر کہا کہ ذرا ان مسلمانوں سے یہ تو پوچھیے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ مسلمان تو عیسائیوں کے عقیدے کے خلاف حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے کے بدلے مریم کا بیٹا کہتے ہیں، اور جب یہ بات نجاشی کے سامنے آئے گی تو وہ ضرور مسلمانوں سے بدگمان ہوگا۔ نجاشی نے پھر مسلمانوں کو دربار میں بلا بھیجا۔ جب یہ شکل سامنے آئی تو پہلے تو مسلمانوں کو تردد ہوا کہ پتہ نہیں نجاشی پر کیا اس کا اثر ہو، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو کچھ بھی ہو ہمیں بات سچی ہی کہنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بھرے دربار میں اعلان فرمایا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں اور اس کے کلمۃ اللہ ہیں۔ یہ سن کر نجاشی کے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، جو تم نے کہا حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر سے اس سے بھی زیادہ نہیں تھے۔ پادری جو سازش کا شکار اور رشوت اور تحفوں کے بوجھ سے دبے ہوئے تھے، دل ہی دل میں تلملا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے نتنوں سے سانس کی کھرکھراہٹ سنائی دینے لگی۔ نجاشی نے ان کی کچھ بھی پرواہ نہ کی، حکم دیا کہ تمام تحفے واپس کر دیے جائیں۔ اس طرح قریش کا یہ داؤ بھی ناکام ہو گیا اور کھسیانے ہو کر ان کے دودت مکہ لوٹے۔ نجاشی نے حضرت جعفر اور آپ کے ساتھیوں کو عزت کے ساتھ اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر کے اسلام قبول کیا۔ اس نجاشی کا نام اشمہ تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ دھیرے دھیرے لگ بھگ 83 مسلمان حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ مطلب دیکھو کس طرح وہ بنائے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے روکا جائے۔ اس سمے سوچ لو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کچھ ہی 5 سال ہوئے تھے حضرت حفصہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔ اب اگلے ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے حضرت حمزہ کا اسلام۔